نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غیب، باب فعال ثلاثی مزید فی محموز الفا۔ یہ پہلی صفت ہے متقین کی، ھدی للمتقین، اور متقین کی یہ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ آمنا یؤمن، ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، یؤمنون یصدقون، وہ تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے، اور با کی وجہ سے متعدی ہے، یہ با متعدی کے لیے آیا ہے۔ اس میں اعتراف کا معنی پایا جاتا ہے، کسی چیز کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا۔ اور شریعت کے اندر کہ ایمان کہتے ہیں الاعتقاد باللہ، اعتقاد رکھنا دل کے ساتھ، دل کے ساتھ عقیدہ بنانا، اعتقاد رکھنا، والاقرار باللسان، اور زبان کے ذریعے اقرار کرنا، والعمل بالارکان، اور ارکان کے ذریعے عمل کرنا، جو ارکان ہیں ان پر عمل کرنا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ایمان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، حدیث جبریل کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ حدیث جبریل کے اندر جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ، کہ ایمان وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور اس کے رسولوں پر، دن آخرت پر، اور تقدیر خیر پر ایمان لانا، اور تقدیر شر پر بھی ایمان لانا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقت اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ اب اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں وضاحت کی، ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا معنی دو معنی ہیں غیب کے، جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی ہے پوشیدہ چیز، جو چیز پوشیدہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ غیب پوشیدہ چیز کو ہی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور امام راغب کا قول بھی اسی طرح ہے، جو وہ امور ہیں جو انسانی حواس کی دس رس سے بالا تر اور عقل کی گرفت سے خارج ہیں، اور ان کا علم ہمیں صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اور ابلاغ سے ہی ہوا ہے، کہ ان کی رہنمائی کے ذریعے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے ذریعے جو چیزیں پہنچی ہیں،
اور ان کے پہنچانے کے ذریعے جو چیز ہم تک پہنچی ہیں، اور امام راغب رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح میں نے پہلے ہی بھی بیان کیا ہے، حدیث جبریل جو ہے کہ ایمان کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ اسے بھی غیب کہا جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ پوشیدہ ہیں کہ ایمان کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ملائکہ کو نہیں دیکھا، کہ پہلے کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، اور دن آخرت کو نہیں دیکھا۔ یہ جو چیزیں ہیں ایمان کے بارے میں، یہ بھی غیب کے ساتھ اس کا تعلق، ہم اس پر ایمان لیں بالغیب کے ساتھ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، جہنم کو بھی نہیں دیکھا، عذاب قبر کو بھی نہیں دیکھا، اور محشر کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ الذین یؤمنون بالغیب پہلی ہی صفت ہے مومنین کی، یعنی متقین کی پہلی صفت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ یہ ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی ہے جو لوگ قبر کے منکر ہیں، جو لوگ قبر کے منکر ہیں اور حساب و کتاب کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان سے وہ لوگ خارج ہیں، ایمان سے خارج ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اور جو منکرین حدیث ہیں اور جو قبر کے منکر ہیں، وہ کہتے کیسے ہوگا عذاب؟ دیکھ لو قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا، ایک مردے کو دفن کرو، دفن کرنے کے بعد دوسرے دن تیسرے دن آپ چلے جائیں، اب کوئی چیز اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کی تردید اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ کچھ لوگ حوض کوثر کے منکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حوض کوثر عطا فرمائیں گے ان کے بھی منکر ہیں، اور ان کا انکار ہے، گویا کہ یہ لوگ متقین نہیں ہیں۔ ان کی تردید اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ متقین پرہیزگار نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے غیب کی، دوسرا معنی غیب کا غیر موجودگی میں، غیر موجودگی، جو چیز موجود نہ ہو، غیر موجودگی کے معنی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے سورۃ نساء کے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خواتین کے بارے میں حافظات للغیب، حافظات للغیب، اور غیر موجودگی پہ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے وجود کی، اپنی شرمگاہ کی۔ ان کے خامد جو ہیں، یعنی خامد موجود نہیں ہیں گھر کے اندر، اور جب خامد بھی موجود نہیں ہے ان کے، اپنے وجود کو بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے غیب کا لفظ استعمال کیا یہاں۔ غیب یہاں جو ہے غیر موجودگی کا معنی ہے یہاں، اور دو معنی میں نے بیان کیے ہیں۔ غیب کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، ضربا یضرب کا باب سے ہے، یہ ثلاثی مجرد، اور اجوف یا یہ ہے یہ غیب، یہ اسم فاعل یا اسم مفعول، یعنی اسم فاعل غیب کے معنی میں ہے یہ، یا اسم مفعول المغیب کے معنی کے اندر یہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے، غیب کی جمع ہے غیوب، غیوب کا لفظ یہ، یعنی اس کی جمع ہے واحد غیب اور یہ غیوب۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے، ذات المسیر میں غیب کی 6 اقوال اہل علم کے انہوں نے بیان کیا ہے، اور غیب کا ایک مطلب اس کا یہ قول یہ بھی ہے، اس سے مراد کیا ہے، الوحی ہے، وحی پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ وحی جو ہے وہ غیب ہے، آپ کو علم نہیں ہوتا۔ جبرائیل علیہ السلام کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی موجود نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے القرآن، قرآن اترتے وقت آپ موجود نہیں تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور قرآن پر یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی غیب ہے۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی غیب ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ہوا سے خمسہ ہوتے ہیں اور ان سے آپ نے نہیں دیکھا، نہ آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، نہ ہاتھ آپ کا لگا ہے، نہ جسم۔ اور اسی طرح چوتھا قول یہ بھی ہے کہ جو بندوں سے جو چیزیں غائب ہیں، بندوں سے جو چیزیں غائب ہیں وہ کیا ہیں کہ جنت اور جہنم، اس کی مثال اور چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح پانچواں قول یہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین نے مقدر کیا انسان کے لیے، اور چھٹا قول یہ ہے جو ایمان رکھنا رسول پر، یہ بھی حق تھا، رسول کو آپ نے نہیں دیکھا، پیغمبر کو آپ نے نہیں دیکھا، تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ 6 قول زاد المسیر کے اندر انہوں نے یہ نقل کیے، یہ بھی اسی طرح ہے، صحیح معنوں کے اندر یہ استعمال ہوئے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی، پہلے میں نے بیان کیا ہے، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل تسلیم کرتا ہے پھر بھی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، عقل تسلیم نہیں کرتا اور پھر بھی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔